بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی جناب، جو پاکستان میں مختلف آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو محب وطن لوگ ہیں، جو یہ کہہ لیں کہ جن کو جاب سے تو اب نکال دیا گیا، صاف ظاہر ہے محب وطن لوگ جو ہے وہ صرف یوٹیوب کے اوپر آپ کو موجود نظر آئیں گے، اور یا وہ خاموش نظر آئیں گے، یا اگر وہ جائیں گے اور کہ مکمل طور پہ کمپنی بہادر اور ان کے جو پپٹس ہیں وہ اس چیز میں ہے کہ جناب عوامی رائے کے بغیر حکومت، اور یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں ممکن نہیں ہے کہ آپ کی قوم میں شعور آ جائے اور آپ اس کے باوجود ان کو کیا کہتے ہیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے رہیں اور ملک چلانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ سقوط ڈھاکہ کی بات کریں تو اس قوم میں جب شعور آ گیا تھا تو پورا زور لگانے کے بعد یہ گندی سوچ، کرپٹ سوچ رکھنے والا جو یحییٰ خان تھا، اور آج بھی وہی کردار موجود ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں عمران خان کی بات پوری آتی ہے کہ ایک جو تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ تاریخ جب آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ غیر ممکن ہے، اور اس کے باوجود آپ بغیر کسی نالج کے صرف اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر جب قائم ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ صرف اور صرف نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ کیونکہ آج تک جو پاکستان کی افواج اور جو ان کے اوپر جرنل بیٹھے ہیں، اگر وہ عیاشیاں کرتے آئے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو عوام کی سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے اپنا سیاہ چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس لیے لوگوں کی کہہ لیں کہ 50% سے زیادہ لوگ جو تھے، 70% تک لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری پاک فوج، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 سال پہلے تک بہت سارے لوگ، میجورٹی یہ سمجھتی تھی کہ ہماری جو فوج ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کا دفاع کرتی ہے، اور اگر فوج نہیں ہوگی تو جناب دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ ایسی صورتحال جس میں پاکستان اس وقت گر چکا ہے، تو اب وہ دور ہی نہیں ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ کر دیں جو کہ اپنے لیے ہی خطرناک ہو، اپنے شہریوں کے لیے خطرناک ہو۔ جو آپ کے سامنے مودی کا بیان ہے، جو دوسرے لوگ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان تو اپنی موت اب مر جائے گا، تو انہیں ان کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وہ چاہتے ہیں، ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کشمیر کا جو ہے غیر فعال ہو چکا ہے، وزیر کشمیر کے اوپر جو تھا، کیوں اس کو ہٹایا گیا ہے؟ اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ جو انڈیا چاہتا ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کرکٹ میچز دیکھیں، ان میں کیا ہوا ہے، آپ نہ امریکہ کے خلاف جیت سکیں نہ انڈیا کے خلاف، جیتا ہوا میچ آپ نے انڈیا کے خلاف آ رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں وہ قومیں جو دوسروں کے کہنے پہ ٹیکل ہوتی ہیں۔ تو وہ کیسے ٹیکل ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہماری نہ حکومت ہماری مرضی کی ہے، نہ آرمی چیف ہماری مرضی کا ہے، نہ بیوروکریسی ہماری مرضی کی ہے۔ ہماری مرضی کے لوگ تو وہ ہیں، ابھی آپ کو پتہ، جس کو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ججز ٹرولنگ سے نہیں، وہ اپنی ضمیر کی آواز سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان حق کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو شخص اس نظریے کے خلاف کھڑا ہے دراصل وہ باطل کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور محب وطن جو ہے وہ تو یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جو کہ ابھی انشاءاللہ جب کبھی حکومت آئے گی، جس کو حکومت کہتے ہیں، جمہور کی حکومت ہوگی، جب آئین کی سربراہی ہوگی تو بہت سی چیزیں کھلیں گی۔ اس دفعہ لوگ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ شعور جو ہے کتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے، کس حد تک لوگوں میں شعور آ گیا۔ لوگ یہ نہیں صرف چاہ رہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور حکومت دوبارہ وہ جو 2 سال پہلے کی تھی وہ چلنا شروع ہو جائے، نہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے، جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اگر حکومت آئے گی تو آئین کی مکمل بالادستی ہوگی، اور ان آرٹیکل 6 صرف دھمکانے کے لیے، اس کا غلط استعمال کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں بولا جائے گا، بلکہ وہ لگایا جائے گا۔ اور اگر خان صاحب نہیں لگائیں گے تو عوام عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ ہے وہ شعور، کیونکہ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے جو آپ کو لگتا ہے جرنیلوں کو کہ شاید ہی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے، نہیں۔ عمران خان اصل میں ان لوگوں کے نظریے کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ وہ حکومت ایسے ہی چلے گی، نہیں، اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت۔ دیکھیں، آپ کے ملک میں اگر آپ باجوہ کو سپوز، دنیا کی اسٹیبلشمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ججز، ہماری عوام جو ابھی تک غدار کہہ رہی ہے، اور جب اس کو سپریم کورٹ کہے گی، جب لوگوں میں انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اس کے مطابق جب پاکستانی آئین کے مطابق اگر باجوہ صاحب جو ہے وہ غدار ڈکلیئر ہوتے ہیں،
تو ان کے دور میں ان کی طاقت میں جن جن لوگوں کو آپ لوگوں نے جناب جو ہے سزائے موت دی ملٹری کورٹس کے ذریعے یا دوسری کورٹس کے ذریعے، وہ بھی کھلیں گے کہ کیا وہ صحیح تھے، یا انہوں نے غداری اگر پاکستان کے ساتھ کی ہے تو وہاں بھی وہ یہ تو نہیں تھے وہ بے وطن ہوں اور ان کا کورٹ مارشل کر دیا جائے. تو اس پر بھی سوال اٹھیں گے. اس کے بعد جو لوگ ان کے سہولت کار بنے ان کو اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا، وہ کہیں جی اس لیے کہ ہم تو ان کے انڈر کام کرتے تھے، آپ ان کے انڈر ہوں، آپ کسی بھی محکمہ میں ہوں، کل کا ہماری پولیس کا محکمہ ہے وہ جناب ہمارے نظریے کو گالیاں نکالے، وہ قائد اعظم کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، تو کیا ہم جو ہے صرف اس لیے کہ ہمارے جی وہ ڈپارٹمنٹل ایشوز ہیں یا ہمارا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے باس کی عزت کرو ہم کرتے جائیں گے؟ آپ تو خدا نہ خواستہ کل کو اٹھ کر اسلام کے خلاف بولیں، آپ اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہو جائیں. آپ کے ملک کا کوئی جو ہے مائنورٹی سے جو شخص اٹھتا ہے، مثال کے طور پہ ہم احمدیوں کی بات کرتے ہیں، مرزائیوں کی، وہ شخص اگر آپ کا آرمی چیف بن جاتا ہے یا وہ شخص جو ہے آپ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور وہ آرڈر کرتا ہے کہ جناب سنیوں کو، شیعوں کو یا پاکستانیوں کو مائنورٹی قرار دے دیا جائے، اور تو کیا ہمارے جو وہاں پہ محکموں میں کام کر رہے ہیں، جو تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ دیکھتے ہوئے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے؟ ہو تو ایسا ہی رہا ہے. یعنی اگر سچ بولا جائے تو یہی ہو رہا ہے. یعنی آپ نے عمران خان صاحب نے کون سی کرپشن کی ہے، کون سا انہوں نے کام کیا کہ 200 کیسز جناب آپ نے خان صاحب کے اوپر، عمران خان کے اوپر بنا دیے. آپ کا جو میڈیا ہے وہ کوئی خبر ایسی نہیں دے رہا، جو سچ ہے وہ بتا ہی نہیں رہا. بنوں میں لوگ نکلے ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. کون چلا رہا ہے؟ وہ تو سفید پرچم لے کر نکلے ہیں جو کہ امن کی علامت ہوتا ہے. وہ اپنی فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی نہیں چاہتے، لیکن ان کے اوپر فائرنگ کر کے اب تک کی رپورٹ کے مطابق 15 لوگ زخمی شہید ہو چکے ہیں، اور جو ہے 40-50 زخمی ہے. خدا نہ خواستہ یہ اور بڑھے گی، کیونکہ آپ نے فسطائیت پھیلائی ہوئی ہے. آپ جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ حکمرانی کے نشے میں چور ہیں، اور آگے اپنی ایکسٹینشنز کے لیے جو آپ کے قاضی صاحب ہیں انہوں نے پورے جناب کیا کہتے ہیں آئین کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح جو ہمارے بیوروکریسی ہے، جو ہمارے فوجی افسران ہیں، انہوں نے صرف اور صرف کس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت ملک میں لاکھوں ایسے کیسز چل رہے ہیں جس میں مدعی نے ڈائریکٹ جو قتل کیسز ہیں دوسرے ہیں اس میں کسی نہ کسی آرمی آفیسر کا نام دے رکھا ہے. کیونکہ آپ کے لوگ آپ کے شہروں میں، پہلے میں چند 4-5-10 کیسوں کے حوالے سے بات جن کو میں جانتا ہوں، تو بہت سارے کیسز ہیں کہ جس میں باقاعدہ مدعی کو یہ نہیں ہے، وہ 100% قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ یہ کرنل، یہ میجر، یہ لیفٹیننٹ، یہ شخص جو ہے یہ انوالو تھا میرے بھائی کے، میرے بیٹے کے قتل میں. لیکن پولیس کیا کر رہی ہے؟ دوسروں کو تو چلے پکڑ رہی ہے، لیکن وہ اس چیز پہ بے بس ہے کہ کسی فوجی افسر کو گرفتار کیا جائے. کیوں؟ تو یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے جناب، یہ اصل میں کیسے پورا ہوگا؟ حکومت بھی عوام کی، پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کون لوگ جو ہے وہ آئین کے مطابق چلیں گے، اور آئین کے مطابق. اور پاکستان کے لیے آسان سی چیز ہے، میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. پاکستان کی حقیقی آزادی تب ہوگی جب پاکستان کے کسی آرمی افیسر کو 2 نوکریاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سرکاری طور پہ. نمبر 2، ان کو اسپیشل پروٹوکول نہیں دیا جائے گا کسی آرمی افیسر کو، بلکہ ان کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے عام پاکستانیوں کو کیا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے. کوئی بھی کرپشن میں ان کا نام آئے گا تو عام پولیس اس کو اریسٹ کر سکے، ججز اس کے اوپر کیس چلا سکے، ججز کو کوئی دھمکیاں نہ ملیں. یہ جب تک نہیں ہوگا ملک میں حقیقی آزادی، اور یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جس طرح غربت کا شکار عوام ہوتی ہیں یہ بھی ہوں گے. اس کے علاوہ جرنل جو ہے وہ کسی بیرونی ملک کے دورے پر نہیں جا سکیں گے، اور جو بڑے عہدے پر جو جاب کر لے جس میں جنرل وغیرہ آتے ہیں، وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتے. وہ پاکستان میں رہیں گے، ان کو کوئی اجازت نہیں ہوگی باہر جانے کی. اگر جائیں گے تو مکمل جو کیمرے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کی نگرانی ہوگی. وہ کس سے ملتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک ملک کے دفاع کو جانتے ہیں، ان کے بہت ساری تنصیبات کو جانتے ہیں، تو آپ باہر نہیں جا سکتے. آپ جا کے خارجہ پالیسی کی بات نہیں کر سکتے. ہاں اگر کہیں آپ کو وزیر اعظم بھیجتا ہے آپ کو نگرانی میں بھیجا جائے گا. جب تک یہ کام نہیں ہوں گے بجلی آپ کی چھاونیوں میں بھی جائے گی. پہلی بات تو چھاونیاں آپ کی یہ شہروں میں نہیں ہوں گی، یہ وہاں ہوں گی جو بارڈرز کے قریب ہوں گی. آپ پاکستان کے کسی محکمے میں دخل اندازی نہیں کر پائیں گے. آپ کی کوئی سفارش آپ کے رشتہ دار دوستوں کو نوکری نہیں دلا سکے گی. جب تک یہ ملک میں نہیں ہوتا یہ جہاد جاری رہے گا. صنم جاوید بھی پیدا ہوں گی.